اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ کے پسندیدہ پروگرام سخن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دن جو کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان دنوں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو لے کر مباہلے تک جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور مباہلے کو کس طرح سے ہفتہ ولایت کے طور پر منایا جائے۔ آئیے ناظرین، ہم اس خوبصورت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نجف اشرف سے تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مراد حسین نجفی صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس سخن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ السلام علیکم آقا، کیونکہ ہم آپ ولایت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس عید سعید، عید اکبر کی مبارکباد آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور خصوصاً وقت کے امام اسرج اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قبلہ کے سامنے کچھ سوالات ہیں اور آج اہم پیغام لے کر ہم اس پروگرام کو حاضر ہوئے۔ آقا، پہلا سوال جو ہے کہ جب نجف کی اگر ہم بات کریں، نجف اشرف کی، تو یہ ایک نام ہے کہ جہاں پر پہلا جو ذہن میں ایک تاثر ابھرتا ہے وہ ہوتا ہے علم کو لے کر، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور کیا خوب حدیث ہے، کہنا مدینۃ الوالین بابیا۔ علم کتنا اہم ہے؟ نجف کی وادیوں سے نکلنے کے بعد آپ کس طرح سے پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بہت ہی مشہور اور تقریباً ہر طالب علم کی زبان پر یہ حدیث موجود ہے، اور ترجمہ بھی اس کا عام طور سے سب کو معلوم ہے کہ میں شہر علم ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ جو ہے یقیناً کسی بھی شہر میں بنا دروازے کے داخل نہیں ہوا جا سکتا، اور نہ ہی شہر سے اگر خارج ہونا ہو تو بنا دروازے سے متمسک ہوئے انسان خارج نہیں ہو سکتا۔ گویا نبی کریم نے ایک قید لگا دی ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اگر مجھ تک آنا ہے تو پہلے علی کے پاس آؤ، اور مجھ سے مثلا مل کر واپس جانا ہے تو بھی علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول کی سے ملاقات کی ابتدا بھی علی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی انتہا بھی علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ یقیناً علم کا شہر نبی کریم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات آج منور ہے، مزین ہے، تو یہ نور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے، بے شک، اور علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے۔ رہی بات یہ فقیر نجف اشرف سے تشریف لایا ہے، تو یقیناً نجف کی وہ وادی جہاں کی فقیری میں الحمدللہ کر رہا ہوں، اور وہاں کی فضا سے الحمدللہ استفادہ کر رہا ہوں، تو جو یہ کہا جائے کہ وہاں کے ایک مشہور جملہ ہے، جی، علماء سے سنتے چلے آئے ہوں گے آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی، کہ نجف کی فضا میں علم ہے۔ بے شک۔ بھلا کیوں نہ ہو فضا میں علم جہاں باب مدینۃ العلم مدفون ہے، اور صرف باب مدینۃ العلم نہیں، وہاں پر آپ آئیں تو جب امیر کائنات کے روضے میں جائیں گے تو وہاں پر پہلا امین اللہ جناب آدم، جی، اور دوسرے امین اللہ جناب نوح، اور تیسرے امین اللہ جناب امیر کائنات، تینوں ایک ہی ذریعے میں دفن ہیں۔ آپ جب جائیں زیارت کرتے ہیں الحمدللہ، تو ایک ساتھ آدم اول سے بھی، آدم ثانی سے بھی، جناب نوح کا لقب آدم ثانی، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو تیسرا پہلو جو تیسرا امین اللہ ہے اسے ہم نہیں بھولیں کہ اگر جناب آدم اول ہیں، جناب نوح آدم ثانی ہیں، جن کی وجہ سے کائنات چلی ہے، تو تیسرا وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات بچی ہے، وہ بھی امین اللہ ہیں۔ مرحبا۔ اور جو بھی اس سلسلے سے، اس کڑی سے، اس نظم سے منظم ہوا، یقیناً وہ امین کے فہرست میں آ گیا۔ بے شک۔ وضاحت کروں اس جملے کی، امین کیا ہے
دیکھیں امانت داری کیا چیز ہے. امانت داری ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مثلا کسی نے کوئی پیسے دیے آپ کو، اس میں بھی آپ امانت داری کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس کی شخصیت، اس کی ذات واضح ہوتی ہے. علم کے حوالے سے، چونکہ گفتگو آپ کا پہلا سوال ہے علم کے حوالے سے، تو علم کے حوالے سے امانت داری اس انداز میں ہوتی ہے کہ جہاں انسان جس طریقے سے لے، جی اگر قرآن سے لے رہا ہے، حدیث نبی کریم، حدیث ائمہ اطہار علیہ السلام سے اگر وہ کچھ علم لے رہا ہے تو اس کو ویسے ہی منتقل کرے اوروں تک، مومنین تک، مومنات تک، کہ جس طریقے سے اللہ کے ذریعے نبی نے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لے کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یعنی پہنچانے کا جو حق ہے وہ اس طرح سے. بالکل ویسے ہی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ، جیسے خود امیر کائنات کا جملہ ہے، فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ ما زقن زقا، زقن زقا، سبحان کہ مجھے نبی کریم نے اس طریقے سے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے. یہاں پر ایک فکر آتی ہے کہ امیر کائنات نے یہ ممکن ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے میری جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس طریقے سے جو ہے ہمیں جو ہے نبی کریم نے علم دیا ہے. ایک فکر ہو سکتی تھی، لیکن نہیں. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. کیا کہنا، کیا تو کہنا. یقیناً ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کہا امام نے. بہت ساری مشکلات ہیں ہمارے قوم میں، آتے ہیں جوان بیدار ہیں، یہ سوالات آتے ہیں، ان کو جواب ملنا چاہیے کہ لیکن ہر جگہ پر عقل ہماری حجت نہیں ہوتی ہے. ہم عقل سے جو جوابات دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ یقیناً ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے انہی احادیث کی طرف اور آیات کی طرف. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور کلام جو ہوتا ہے امام کا وہ بلاغت سے بھرا ہوتا ہے، فصاحت سے بھرا ہوتا ہے. بے شک. ہم لا کہہ لیں کہ ہمارے کلام جو ہیں ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں، لیکن خالق نہج البلاغہ کا کلام اور ہے، ہمارے کلام اور ہے. یقیناً. تو جو امیر کائنات نے کہا کہ مجھے نبی کریم نے علم دیا ہے، زقنی ما رسول اللہ زقن زقا، ایک چڑیے کی طرح جیسے وہ دانہ چگاتا ہے اپنے بچے کو، چگاتی ہے. اب ماں کی طرح دودھ پلانے کی مثال کیوں نہیں دی؟ تو اس میں ایک بلاغت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ماں غذا کھاتی ہے تو اس کی غذا اس کے جسم میں جانے کے بعد مختلف مراحل طے کرتی ہے. غذا تبدیل ہوتی ہے، شکلیں بدلتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر وہ دودھ کی شکل اختیار کرتی ہے. لیکن جب چڑیا کہیں سے دانہ اٹھاتی ہے تو وہ بنا کسی تبدیلی کے، بنا تحویل، تغیر، تبدیل، نہیں کوئی اس میں کوئی شکل بدل لی، جیسے دانہ اٹھایا ویسے ہی لا کر کیا کہنا، اپنے سبحان بچے کے اللہ. منقار میں، چوچ میں ڈال دیا. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں امیر کائنات اپنے اس جملوں کے آڑ میں پس منظر یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ علم دیا ہے. کیا کہیں. دودھ مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد دودھ کی شکل، غذا جو ہے تبدیل ہونے کے بعد دودھ کی شکل اختیار کرتی ہے، لیکن دانہ جو ہے وہ مستقل جیسے کہ پاتی ہے چڑیا ویسے ہی لا کے اپنے بچے کے منہ، یعنی گویا جیسے اٹھایا وہ امانت داری کیا نبھائی ویسے ہی لا کر دیا. نبی کریم نے جس امانت داری کو نبھایا ہے دنیا کو مثال دی ہے، کس چیز میں؟ علم میں. جی. اور عمومیت دی ہے کہ صرف علم میں نہیں، امانت داری کتنی اہم چیز ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو پر روشنی ڈالی جائے گی. تو نبی کریم نے جیسے اللہ سے لیا، زقنی ما رسول اللہ زقن زقا، جیسے رسول نے اللہ سے علم لیا ویسے ہی بلا کسی تبدیل کے، بلا تغیر، بلا استبدال، کوئی اس میں کوئی شکل ہی نہیں بدلی. گویا اب جو رسول کے پاس علم ہے وہ میرے پاس علم ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے رسول میں نے آپ کو ہر چیز کا علم دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس چیز کا علم نہیں تھا. گویا اب جو رسول کے پاس علم ہے وہ علی کے پاس علم ہے. گویا اسی لیے نبی کریم نے ایک قید لگا دی ہے کہ اگر میرے پاس آنا ہے تو علی کے پاس جاؤ، مجھ سے رخصت ہونا ہے تو علی کے پاس جاؤ. سبحان یہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور یہ خوش نصیبی ہے ہماری قوم کی کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، امرنا عام طور سے دیکھیں انسان دنیاوی علم میں اتنا مشغول ہو چکا ہے، اتنا زیادہ مشغول ہو چکا ہے کہ اسے
دینی علوم کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے. حقیقت ہے وقت نہیں ملا چونکہ مشغولیات ہیں اور بسا میں اوقات. آپ کو یہاں پہ رکوں. آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے لوگوں کے سامنے. ہم جب بھی گفتگو علم کی کرتی ہیں تو یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے کہ دینی علم ہے اور دنیاوی علم، کیا واقعی یہ دونوں میں کچھ الگ الگ ہے، یا علم ہوتا ہے اور اس کی صفتیں بدلتی رہیں؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طریقے کا کیونکہ ہمارے ینگسٹر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کے تمام سوالات اٹھتے ہیں کہ دینی علم اور ہے، دنیاوی علم ہے، تو اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک میں تمہید کو پیش کروں گا کہ ایک چیز ہے ارادہ اور ایک ہے علم. اللہ کا کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ جو ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں. جی ہماری ذات اور صفات الگ الگ ہیں، لہٰذا اللہ کا جو علم ہے وہی اس کا ارادہ ہے، جو ارادہ ہے وہی اس کا علم ہے. لیکن ہمارا علم الگ ایک صفت کا مالک ہے، ارادہ الگ ایک صفت کا مالک ہے. جیسا کہ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا اور عمل کیا وہ یقیناً 100% وہ کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ارادہ بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے کامیابی سوچنی بلکہ یقیناً کامیابی ہے. جی. دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں، وہیں پر اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے کامیابی سوچی جا سکتی ہے. جی. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس نے ارادہ کیا ہے لیکن عمل پر نہیں اترا ہے، لیکن جو ہے کبھی نہ کبھی اس کا ارادہ اسے متوجہ کرتا رہے گا، اسے جھنجھوڑتا رہے گا اور وہ نیک کام کی طرف، کار خیر کی طرف وہ عمل میں اتر آئے گا. جی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ارادہ کیا اور عمل کیا وہ کامیاب ہے، لیکن جس نے ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے کامیابی سوچی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں کامیاب ہو جائے گا. تیسری چیز ہے جس نے ارادہ بھی نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیا اس کے لیے کامیابی کا تصور نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ کیونکہ نہ ارادہ ہے نہ ہی عمل ہے. جب عمل ارادے کے بعد کی منزل ہے تو وہ جب ارادہ ہی نہیں تو عمل بھی نہیں ہے. ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جیسے امام حسین علیہ، چونکہ کربلا کی وادی سے بھی میں تعلق رکھتا ہوں اور وہاں بھی الحمدللہ ہوں، تو بہرحال ایک پیغام وہاں کا بھی پہنچنا چاہیے اور اسی سے مربوط گفتگو ہے تو لہذا پہنچا دوں کہ جو اکثر کہتے ہیں کہ مقصد حسینی کیا ہے. جی. مین سوال آپ اپنی جگہ پر ہے کہ علم، دنیاوی علم اور دینی علم، اس میں جو ہے کیا صفت ہم صفت ہیں یا اختلاف ہے یا ساری چیزیں، وہ اپنی جگہ موضوع ہے. تمہید کے طور پہ یہ ساری چیزیں عرض کر رہا ہوں. ایک ارادہ اور عمل جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. دوسری چیز مقصد حسینی کیا ہے؟ الارادہ والتغیر. جی. یعنی امام حسین کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ارادہ کرو اور تبدیلی کرو. جیسے جناب حر نے ارادہ کیا اور جب ارادہ کیا وہ عمل پر آئے، تو جو شخص، چونکہ اب نقل کرنا پڑتا ہے یہ جملہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ جو لعنت اللہ کا حقدار تھا وہ علیہ السلام کا حقدار ہو. کیا کہنا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا اور عمل کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کس چیز کی طرف؟ کہ ہم اپنے وجود میں ایک ارادہ کریں. کیا کہنے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جوان پڑھنا چاہ رہے ہیں، ارادہ سب کا ہے، جی. لیکن وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ارادہ ہے دنیاوی تعلیم لینا یا دینی تعلیم لینا. تو جو دینی تعلیم لے رہے ہیں اس ارادے میں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ علوم اہل بیت سے سرشار ہو رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ آتا ہے جو مشکوک ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی علم جو ہے یہ ہمیں آخرت میں سرخرو کرے گا یا نہیں کرے گا، یا یہ ہم صفت علوم دین، علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو منشأ الہی ہے، جی. جو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقصد حیات رہا ہے، اسی کے مطابق یہ علم ہے یا نہیں ہے. جی. اگر ہم دنیاوی دیکھیں، علم ہوتا ہے، علم انسان کو ہمیشہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن علم انسان کو پاک نہیں کرتا. یہ بھی مسلمات میں سے ہے. جی. علم انسان کو پاک نہیں کرتا، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو. یہ ہم صفت ہیں. علم تزکیہ کی منزل پر نہیں لے جاتا. تزکیہ کی منزل پر لے جانے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے تقویٰ، اور خود انسان ارادہ کرے اپنے آپ میں نیکی کا ارادہ کرے، جیسا وعدہ الہی ہے
کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو ایک جزا دے دیتا ہے، اور اگر عمل کرتا ہے تو اس کو 10 جزا دیتا ہے. جی اور اگر وہاں پر آئیں گناہ کی طرف، تو جو سو کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ گناہ عقاب کے لیے اس کو یعنی گناہ نہیں لکھتا اس کے نام اعمال میں، لیکن جب عمل کرتا ہے گناہ میں مرتکب ہوتا ہے تب اس کے لیے وہ گناہ ایک لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ جہاں وہ ایک کے بدلے 10 دے رہا ہے، اور برائی کے حوالے سے وہ صرف ہمیں ایک درجہ دے رہا ہے، یعنی ایک گناہ دے رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر علم دین جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف اسی میں منحصر ہے، اور اسے اس لیے حاصل نہیں کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم دینی عمل انجام دیں گے، تو پھر یقیناً یہ ہم سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے دین سے. لیکن اگر دینی یعنی دنیاوی علم ہو لیکن وہ اس مقصد سے حاصل کرے، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر انسان بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ آ جائیں وکیل بن رہا ہے، جو کچھ سارے یہ سب کیا ہے، ایک انسان کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ قرآن نے مقصد دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنہیں اس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو علم کا مقصد بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ عبادت ہونا چاہیے. کہ چاہے وہ ہم ABCD پڑھ رہے ہوں یا الف ب پڑھ رہے ہوں یا ک کھ گ پڑھ رہے ہوں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں نتیجے میں ہمیں اس کا استعمال دین کی خدمت کے لیے کرنا ہے، قوم کی خدمت کے لیے کرنا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو لوگوں کے کام آئے. جزاک اللہ. ہاں کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسی پہ ہے، تھوڑا سا ہم لوگ ڈائیورٹ ہو رہے تھے، لیکن میرا سوال جو تھا وہ اسی پہ ہی ہے کہ اگر ہم اس سب چیزوں کو دیکھتے تو علم ہر انسان کے لیے اہم ہے. اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو ہمارے اس پروگرام کا ماحصل بھی ہونا چاہیے. غدیر، اور یہ ہمارے لیے عید سعید ہے، عید اکبر ہے. ولایت کو اتنا اہم کیوں جانا گیا؟ جہان تشیع میں خاص طور سے تمام امت مسلمہ کی اگر بات کریں اس کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں، ولی ہونا ایک الگ بات ہے، معنی میں فرق ہے. تو کیا ہے اس ولایت کا اصل مقصد، اور کیوں اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کے اتنا اہم کار نمایاں انجام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں، روایات بھری پڑی ہیں کہ حتیٰ بعض روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ اگر تم 2 شخص بھی ہو کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو کسی ایک کو اپنا قائد بنا لو تاکہ ایک نظام چل سکے. آپ دیکھ لیں گھر کا نظام سرپرست سے چلتا ہے، اگر سرپرست نہ ہو تو کس طریقے سے بچے یعنی لاوارث ہو جاتے ہیں، ان کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں، یتیم کہلاتا ہے وہ گھر. تو یہ ایک نظام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درجہ بلند کیا جائے کہ نظام الہی ہے جس کو نبی کریم لے کر آئے تھے. اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ قوم، یہ دنیا یتیم نہ بن جائے. کیا کہنا. اب آئے بلغ کے اگر ہم وہی انداز کہ رسول کے لیے اس حکم کے لیے، اور وہ بھی وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے جہاں پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ موجود ہیں جہاں تمام امت مسلمہ یکجا ہے، حج کے موقع پر آخری حج ہے، اور وہاں پر بھی یہ اعلان کر سکتے تھے. تو آئے بلغ سے لے کر اور یہاں تک غدیر خم تک پہنچنا، یہ کتنا اہم پروگرام تھا کہیں، اور کتنا اہم اس کا پیغام تھا جو دونوں تک پہنچانا تھا. دیکھیں، ایک چیز ہے جب انسان آرام میں ہو نا تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو بتائی جاتی ہیں لیکن وہ بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان پریشان حال ہو، تھکا ہوا ہو، اور اس وقت کی چیزیں جو اگر کوئی رونما ہو واقعہ، تو وہ واقعہ انسان نہیں بھولتا. بے شک آپ کو جملہ بجا ہے کہ جو ہے مکے میں خود مسجد الحرام میں نبی کریم ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ کیا نظام تھا. بہرحال نبی ہیں، نبی کا قول، نبی کا عمل سب حجت ہے. بے شک. تو انہوں نے آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا. پھر اس کے بعد یعنی اب تھکے ہوئے ہیں، یہ آج کی گرمی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھیں آج کل جو موسم ہے، لیکن اس گرمی میں بھی اور تاخیر کروائی. ایک عام طور سے ایک سفر کی جو لمٹ ہوتی ہے، جیسے آج بھی لوگ زائر جاتے ہیں، مثلا 12 دن کا عراق کا مثلا کی زیارت ہے، اگر کوئی 14-15 دن میں آئے تو وہ خود بخود انسان پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں تاخیر کیوں ہو گئی. یہ ایک تو یہ آنے گھر والے پوچھتے ہیں، دوسرے وہ اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے وہاں پر تو وہ اسے نہیں بھولے گا انسان جو زائر گیا ہے. نبی کریم نے بھی ایک
علی ظاہر یہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ اصل حقیقت اور حکمت اور مصلحت تو نبی کے اذہان عالیہ میں ہے. لیکن ہم جو کہیں گے وہ یہی کہ ظاہراً یہی لگتا ہے کہ ایک جب تھکن ہوتی ہے اور تپش تھی گرمی کی، اس وقت جب روکا تو وہاں پر ولایت امیر کائنات کو اس طریقے سے نہیں، عام طریقے سے نہیں پہنچایا. جی پہلے اقرار لیا ہے سب سے قبول کروایا کہ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے یعنی مسلمانوں کے نظریات ہیں، اختلافات ہیں، اہل سنت میں بس وہی اختلاف کی وہ بات اختلافات ہے کہ مولا کا معنی کچھ اور ہے، ہمارے یہاں ولی کا معنی کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو معنی اولا بالتصرف ہے، جی چونکہ مولا ہے دوست کے معنی میں نہیں ہے. ورنہ جب نبی نے یہ اتنی سخت گرمی میں اور اس کے علاوہ ایسے موقع پر جو ہے یہ ایک عبث عمل انجام دیتا. اگر صرف کہتے کہ جو کوئی بھی کہتا، ورنہ صرف اگر دوستی کا اعلان کرنا تھا تو سب ساتھ چلے تھے، یہی دوستی ظاہر تھی سب سے بڑی. اب اس کے بعد کہتے کیا میں تمہارا دوست ہوں، اور نعوذ باللہ کیا نبی یہ اتنا بڑا عمل انجام دے رہے ہیں، حج اکبر سے واپس ہو رہے ہیں، حجۃ الوداع، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میں دوست ہوں. یعنی بھائی دوست تھے تبھی تو ساتھ میں جا رہے تھے، لیکن دوست کی دوستی کا امتحان تھا. اصل میں دوست کی دوستی کا امتحان تھا. اور وہاں پہ مولا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، جس کی طرف جو ہے قرآن نے خود کہا کہ جو ہے آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. لیکن یہ عجیب حکمت ہے، مصلحت ہے کہ اللہ کہیں پہ نماز کے وقت، روزے کے حکم کے وقت کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ولایت کی جب بات آئی تو وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہاں پہ سارے حاجی ہیں، پھر بھی شر کا تصور، تو یہ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں، میں زیادہ اس کو واضح نہیں کروں گا. لیکن بس اتنا کہوں گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، شر سے بچائے گا. کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم آیا، وہاں پہ بھی نہیں کہا. لیکن بات جب آئی ولایت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جب آیت آئی اس کے بعد یہ مکمل جب آیت ختم ہوتی ہے تو خدا کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. مسئلہ یہاں پہ کیا تھا؟ جبکہ پروردگار جب نماز کا حکم آیا تو ممکن ہے وہاں پہ کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، ہر طریقے کے لوگ ہیں، ہر ایک کے درمیان نبی کو پہنچانا ہے پیغام. روزے کا پیغام بھی ہر ایک لوگ کے درمیان پہنچانا ہے. یہاں پہ تو لمیٹڈ لوگ ہیں، محدود لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سارے حاجی ہیں، سارے صحابی ہیں، اور صحابی ہیں، اور سامنے موجود ہیں. تو وہ سب رسول کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. اب اس سے بڑا شر کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن یقیناً بہرحال ایک جو چیز ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو تمام کروں گا میں اسی پوائنٹ کے اوپر کہ لفظ کفر، کفر کیا چیز ہے؟ کفر کبھی کبھی جو ہے کفر بالقول ہوتا ہے، زبان سے انکار. کفر یعنی انکار کرنے والا، چھپانے والا، زبان سے انکار ہوتا ہے. کبھی کبھی کفر جو ہے عمل سے ہوتا ہے، جیسے مولا فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یعنی وہ کافر ہو. کیا مطلب؟ کافر قولی ہے، وہ اس نے اس نماز کی حد تک اس نے کفر کیا، انکار کیا نماز کا بالعمل. تو یہ مولا فرماتے ہیں. لیکن مسئلہ آتا ہے جب کہ اصل کفر کا معنی کیا ہے. تو کفر کا لغوی معنی ہے کہ کسی ایک، میں اور واضح کروں، کسان جب مٹی کھودتا ہے دانہ ڈالنے کے لیے، تو مٹی جب ہٹاتا ہے اور اس کے اندر دانہ رکھ کے پھر اس پر مٹی ڈالتا ہے، تو کسان کے اس عمل کو کفر کہتے ہیں. کہ یعنی ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں ایک دانہ ڈالا گیا، پھر اس پہ مٹی ڈال دیا گیا. یعنی کسی چیز پر مٹی ڈالنے کا نام کفر ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپانے کا نام، اس کا نام کفر ہے. اب اگر ہم مثال کے طور پر یہ ہاتھ ادھر چھپا رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ کا مانوی لغتاً یہ کفر ہے کہ ہم چھپا رہے ہیں. یہاں پر جو شر جو انسان ہم تصور کر سکتے ہیں وہ مومن سے کر نہیں سکتے، مسلم سے کر نہیں سکتے، حاجی سے کر نہیں سکتے، صحابی سے کر نہیں سکتے. لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا یہ پیغام ہو سکتا ہے آئندہ آنے والوں کے لیے بھی، اور ممکن ہے ایک امکانیت پائی جاتی ہے موجودہ لوگوں میں بھی کہ جو ہے کہیں ایسا نہیں ہے. کفر یعنی مانوی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی ولایت کو چھپائے،
کیا کہنا ہے، جو امیر آقا بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات مکمل ہو جانا چاہیے کہ ولایت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی چھپانا ہی کفر ہے، اور یقیناً کیونکہ آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ناظرین آپ اپنے آنے والی جنریشن کو بھی اس پیغام کو آگے بڑھانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور آگے پیغام کو بڑھانا بھی ضروری ہے۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔